Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري اور فرعون نے کہا اے دربار والو میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود نہیں جانتا، تو میرے لیے اے حامان اینٹ پکاؤ، پھر میرے لیے ایک محل تیار کرو تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کو جھانکوں، اور میرا خیال ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اور ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا، پھر ہم نے انہیں دریا میں پھینک دیا، پھر دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا کہ وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن ان پر برائی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانیاں کھلی ہوئی جو تھی لے کر گئے، تو فرعون اور اس کے درباریوں نے اسے ایک گڑھا ہوا جادو قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ پہلے کے آباء و اجداد سے آخرت اور توحید کے بارے میں باتیں نہیں سنی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، جو ہدایت لے کر میں اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اور جن مؤمنین کا انجام آخرت میں بہتر ہوگا۔ یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے، چونکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تھوڑا سا ڈر بھی ہو گیا تھا کہ کہیں فرعون قتل نہ کر دے، تو اللہ رب العزت سے فریاد کی اور قتل کا اندیشہ بھی ظاہر کیا تھا، اور ساتھ میں زبان میں لکنت ہونے کی وجہ سے اپنے بھائی جو بہت فصیح اللسان تھے اور بہت اچھی گفتگو کرتے تھے، سلاست اور روانی کے ساتھ وہ گفتگو کیا کرتے تھے، تو ان کی بھی نبوت کے لیے فریاد کی، اللہ نے وہ دعا بھی قبول فرمائی، اور ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے مدد موسیٰ علیہ السلام کی اور دونوں کو غالب کیا۔ وہ لوگ اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچنا چاہتے کہ ماریں تو پہنچ نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار غالب ہوں گے۔ لہذا جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب جواب دیا اور اسے بتایا
کی نشانی لے کر آیا ہوں، یہ جادو نہیں ہے، اور اللہ جو ہے ہدایت دے کر اس نے مجھے بھیجا ہے، اور انجام نیکوکاروں کا ہی ہوتا ہے، ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو فرعون اس پر تھوڑا سا بوکھلایا، چونکہ وہ خود اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ رب کا جو تصور اس کے ذہن میں پیدا ہوا وہ اس وجہ سے تھا کہ طاقت میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے، قوت میرے پاس ہے، میں اپنی قوت اور طاقت کی وجہ سے جس پر چاہوں غلبہ حاصل کر سکتا ہوں، میرا کوئی کچھ بال باقا نہیں کر سکتا، لہٰذا جو کچھ میں چاہوں جیسے چاہوں فیصلہ کروں۔ بس اسی تصور کی وجہ سے اس نے یہ سوچ لیا کہ میں سب کا رب ہوں، اور اس نے اپنے سے بڑا کسی کو وہاں سمجھا نہیں۔ تو دنیاوی اعتبار سے جب وہ کسی کو بڑا نہیں سمجھتا تھا، تو آسمانی اعتبار سے جہاں کے بارے میں کسی کو معلوم ہی نہیں ہے وہ کیسے تصور کرتا۔ اس لیے اس نے کہا کہ اے لوگو، اے دربار والو، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں جانتا ہوں، یعنی صرف میں ہی معبود ہوں، میں ہی تمہارا وہ رب ہوں جس کی تم پرستش کرو، میرے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔ اب رہا معاملہ آسمان کا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے آخرت کی دعوت دی اور بتایا کہ رب آسمان پر ہے، ثم استویٰ علی العرش اللہ کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ آسمان میں اگر موسیٰ کا رب ہے تو ذرا آسمان میں موسیٰ کے رب کو دیکھ بھی لیا جائے کہ وہ کہاں پر ہے اور کیسے ہے، کیا اس کی شکل و صورت ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے بھی یا نہیں۔ لہذا اس نے فوراً اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ اینٹ پکائی جائے۔ سب سے پہلے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے اینٹ اینٹ پکانے کا کام فرعون کے ہوا تھا، اس کے حکم سے اس کے وزیر حامان نے کیا تھا، اور اسی وقت سے گویا یہ بڑے بڑے محل بننا شروع ہوئے۔ اس سے پہلے جو بڑے بڑے محل تھے قوم عاد کے، قوم سمود کے وغیرہ وغیرہ، تو وہ جو پتھریلے پہاڑ تھے، پہاڑوں کو تراش کر لوگ گھر بنایا کرتے تھے، اینٹیں نہیں بناتے تھے۔ پورا پہاڑ جو پتھروں کا ہوتا تھا، پوری چٹان جو ہوا کرتی تھی، اسے تراش کر اس میں کمرے اور اس میں ہال اور دیگر تمام چیزیں بنا کر اس کے وہ گھر بنایا کرتے تھے۔ یہاں سے گویا کہ شروعات ہوئی کہ اینٹ پکائی جائے، گارا چونا جو ہوتا ہے اسے مضبوط کیا جائے، بنایا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے ذریعے محل تعمیر کیا جائے۔ تو اس نے اس وقت بہت اونچا محل تیار کروایا، اس سے پہلے اتنا اونچا محل کبھی کسی نے تیار نہیں کروایا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اے حامان، میرے واسطے گارے کو پکاؤ، یعنی اینٹ بھی پکاؤ، اور پھر میرے لیے محل تیار کرو، میں اس پر چڑھوں گا اور چڑھ کر وہاں سے دیکھوں گا کہ موسیٰ کا رب کہاں پر ہے آسمان میں۔ اب اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے جو محل بنوایا وہ کتنا اونچا رہا ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کی اتنی سائنس کی ترقی کے باوجود بھی آسمان کے وسعت اور اس کی اونچائی کا اندازہ کوئی نہیں لگا پایا ہے، بلکہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آسمان نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، آسمان نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بس ہمارے سر کے اوپر جو اسپیس اور خلا ہے یہی آسمان ہے، آج کی یہ سائنس سے کہتی ہے۔ لہذا یہ پورا اسپیس ہی اسپیس ہے، جہاں تک آدمی چلا جائے، اور جہاں تک سائنس کی رسائی اب تک ہوئی ہے ان کو صرف اسپیس ہی ملا ہے۔ اب جو بھی ہو سائنس اسی میں ہے۔ تو بہرحال ان کے ان ترقیوں کے باوجود بھی ابھی آسمان کی وہ کوئی کھوج نہیں لگا پائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اذا السماء انفطرت، جب آخرت کا ذکر آتا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اگر آسمان ہوتا نہیں
تو پھٹتا کیسے؟ کہیں پر کہا گیا ہے کہ آسمان جو ہے لپیٹ دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اگر آسمان اس طرح جیسے زمین ایک شکل میں ہے یا ہماری چھت ایک شکل میں ہے، اگر اس شکل میں نہ ہوتا تو اللہ رب العزت یہ نہ فرماتا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان لپیٹ دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ معلوم یہ ہوا کہ ابھی ہم اس کی انتہا کو پہنچ ہی نہیں سکے، اور 7 آسمانوں کا ذکر ہے، اور اوپر تلے ایک دوسرے کا ذکر فرمایا کہ خلق 7 سماوات طباقا، کہ ہم نے آسمان بنائے ہیں اور ایک کے اوپر ایک تلہ بنایا ہے۔ تو جب پہلے تلے کو ہم نہیں پہنچ سکے ہیں تو آخری تلے تک تو بہت بڑی بات ہوئی۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں اوپر چڑھ کر محل پر فرعون یہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، اور اس نے یہ مذاق میں، استہزاء میں، تمسخر میں کہا تھا، کیونکہ اس کو یہی گمان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں۔ لہذا اس نے کہا بھی کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ تکبر تھا اس کا اپنا غرور تھا۔ اللہ رب العزت کو غرور اور تکبر پسند نہیں ہے۔ یہ کبریائی اللہ کی چادر ہے، عظمت اللہ کی شان ہے، اس کا لباس ہے۔ اگر کوئی اللہ کی کبریائی کو للکارتا ہے تو اللہ رب العزت اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، اسے پھر برباد کر دیتا ہے، وہ ختم کر دیتا ہے۔ کبریائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کبریائی نہیں ہے۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، اسے میں سڑ جائے گا، گل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جو چیز فنا ہو جانے والی ہو اس کے اندر غرور آ جائے، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے مومنین کو حق میں ہے کہ وہ پست ہو کر چلیں، وہ لوگوں کے لیے اپنے بازو جھکا کر رہیں، وہ نرم خور، نرم طبیعت بن کر رہیں، وہ اپنے اندر اکڑ اور غرور نہ پیدا کریں۔ ایک جگہ حکم بھی دیا گیا کہ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں تم اکڑ کر مت چلو۔ اسی کے آگے کہا گیا کہ لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، فرض کر لو کہ اگر تم اکڑ گئے اور سینہ تان لیا تو اس اکڑنے اور سینہ تان کر چلنے کی وجہ سے نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ آسمان کی طرح تم بلند ہو سکتے ہو، یعنی اس بلندی کو تم پہنچ سکتے ہو، اتنی لمبائی، اتنا قد تمہارا کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ تو جب تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، جتنے بڑے ہو اتنے ہی رہو گے، تو اکڑ کیوں؟ لیکن بہرحال جب اللہ رب العزت دنیا میں تھوڑی سی طاقت دیتا ہے تو یہ غرور انسان کے اندر آ ہی جاتا ہے۔ تو اس نے ناحق غرور کیا اور اس کی فوج نے بھی غرور کیا، تو اللہ رب العزت کے بارے میں گویا کہ اس کو یہ بھی تصور ہو گیا کہ رب کوئی نہیں ہے اور ہمیں آسمان کی طرف، ہمیں آخرت کی طرف پلٹ کر نہیں جانا ہے۔ اس کا ایک تصور تھا، اور اسی لیے اس نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اور صاحب کشاف نے بھی یہ لکھا ہے کہ فرعون بالکل آخری منزل پر چڑھا اور پھر اس کے بعد وہاں پر چڑھ کر حکم دیا کہ تیر چلا دیا جائے آسمان کی طرف۔ تیر چلایا گیا، ادھر سے جب تیر واپس آیا تو وہ خون آلود تھا، تو اس نے کہا دیکھو میں نے موسیٰ کے رب کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ اب موسیٰ کا رب اگر تھا بھی تو وہ ختم ہو گیا ہے۔ ابھی یہ معاملہ اس کا تھا ہی کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہو جاؤ کہ اور اس کے محل کو تباہ کر دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، فرعون اپنے محل کی بالائی منزل پر خچر کے ذریعے چڑھ کر گیا تھا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پر مارا تو اس کے 3 پر اخچے اڑے، اس کے 3 ٹکڑے ہوئے۔ فرعون اپنے خچر پر بیٹھا ہوا تھا، ایک آ کے اس کے خچر پر گرا، یعنی محل کے گویا 3 ٹکڑے ہوئے، اور ایک جو ہے سمندر کے اندر گرا اور ایک مغربی جانب جا کر گرا۔
جتنے لوگوں نے اس محل کے بنانے میں کام کیا تھا وہ سب کے سب ہلاک اور برباد ہوئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 50,000 تو صرف معمار راجگیر تھے، اس کے علاوہ جو مزدور ہوں اور یہ تمام ہوں اور کام کرنے والے وہ الگ۔ اتنی بڑی تعداد جبرائیل علیہ السلام کے ایک پر کے مارنے کی وجہ سے سب کے سب ختم ہو گئے۔ جتنوں نے اس میں حصہ لیا تھا کام کرنے میں، کوئی بھی ان میں نہیں بچا۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا واقعہ ہوتا ہے کہ جب اس کا غرور حد سے بڑھا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے اور دریا کے کنارے پہنچ گئے، یعنی سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ ادھر فرعون کو پتہ چلا تو فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا اس نے پیچھا کیا، اور جب وہ سمندر کے قریب پہنچا تو جب دونوں لوگ گویا سمندر کے قریب پہنچے گئے، ادھر بالکل سمندر سے لگے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بنی اسرائیل، ان کی قوم کے لوگ موجود تھے، اور سامنے سے پھر پیچھے سے کہہ لیجئے وہ فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آتا ہوا دکھائی پڑا۔ بہت بڑی تعداد تھی۔ اب جب یہ لوگ پہنچ گئے تب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنے عصا سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری، اس میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لے کے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاتے ہیں۔ جب یہ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سمندر پھٹا ہوا ہے، راستہ بنا ہوا ہے اور راستہ بالکل خشک ہے اور بنی اسرائیل نکل چکے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم بھی نکل جائیں۔ اس نے فوراً دریا میں اپنے فوج کو، اپنے لشکر کو کودنے کا حکم دیا۔ سب یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ 12 لاکھ کے بارے میں تو غالباً یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف اس کے سرداران تھے، پھر ہر سردار کے ماتحت لاکھوں جو فوجی رہے ہوں وہ الگ ہیں۔ اب جب یہ بیچ دریا میں پہنچے تب اللہ کا حکم ہوا دریا کو کہ مل جا۔ اسی کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا فَأَخَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، کہ ہم نے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے اس کی اور اس کے لشکر کی گرفت کی اور انہیں دریا میں پھینک دیا۔ دیکھو انجام کیسے ہوا ظالموں کا۔ اور ان کو پیشوا اللہ نے بنایا تھا۔ کس کا پیشوا؟ کہ یہ برائی کی طرف دعوت دینے والے بنے، یہ جہنم کی طرف لوگوں کو بلانے والے بنے، یہ دوزخ میں لوگوں کے داخل ہونے کا سبب بنے۔ پیشوا 2 طرح کے ہوتے ہیں، گویا کہ رہنما کہہ لیجئے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک رہبر وہ ہے جو صحیح راستہ دکھائے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنے، وہ سچے پیشوا، سچے رہنما ہیں۔ اور ایک رہبر وہ ہے جو لوگوں کو برا راستہ دکھائے، لذات کا، لغویات کا، خرافات کا، گناہوں کا، معصیات کا اسے راستہ دکھائے اور اس سے برائی کا ارتکاب کروائے، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے۔ تو یہ برے اور بد جو ہے پیشوا لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرعون کو اور اس کے درباریوں کو پیشوا بنایا تھا تاکہ وہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ اور پھر آخرت میں اب قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اگر یہ سوچیں کہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچ جائیں اور ہماری یہ لوگ مدد کریں تو ان کا لاؤ لشکر ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آخرت کے بارے میں یہ تو بتا دیا ان کے بارے میں، ساتھ میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے بعد، یعنی ان کی موت کے بعد ان کے اوپر لعنت تھوپ دی ہے۔ اب وہ لعنت جب تک یہ دنیا قائم رہے گی ان کے اوپر برستی رہے گی، پڑتی رہے گی، دنیا ان کو کوستی رہے گی۔ آج بھی اس کی لاش عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے، آج بھی اس کی لاش نشان ہے کہ لوگ 3500 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کی لاش دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اور بھی لاشیں ہیں جو اس وقت کی ممی کی موجود ہیں، ورنہ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد یا تو لاش دفنا دی جاتی ہے یا یہ کہ لوگ اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے کوئی جلا دیتا ہے، کوئی کیا کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، بہرحال اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی لاش کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم محفوظ رکھیں گے اور بعد والوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔
آج تک اس کی لاش محفوظ ہے، اور کب تک محفوظ رکھی جاتی ہے یہ اللہ ہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اور پھر دنیا میں ان کے لیے جب لعنت ہو گئی یہ تو ہے ہی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت برا انجام ہے، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور یہ برے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ لہذا وہاں کی برائی، وہاں کا عذاب ان کے لیے الگ ہے، دنیا کی لعنت، دنیا کا عذاب الگ ہے، اور آخرت کا عذاب ان کے لیے الگ ہے۔ یہ تمام برائی کرنے والوں کے لیے ہے کہ جو بھی اللہ کے مقابلے میں آئے گا، غرور دکھائے گا، نبیوں کی بات نہیں مانے گا، اللہ کا حکم نہیں مانے گا، اسے تسلیم نہیں کرے گا بلکہ اس کا انکار کرے گا، اپنی منمانی کرے گا، اپنی طرف سے مذہب چلانے کی کوشش کرے گا، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے لعنت ہے یہاں پر بھی، اور آخرت میں اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ رب العزت برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، نبیوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرما کر آخرت کا بہترین ٹھکانہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب